صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 تا سطر نمبر 14 تک انشاءاللہ مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ کل اس سبق سے متعلق ہم نے کچھ ضروری باتیں سیکھی تھی، آج مزید اس کی دعائی کرتے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ علامت جس حرف پر ہو اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ بہت آسان اور بنیادی قاعدہ ہے۔ اسی طرح سابقہ اسباق میں بھی جو ہم نے پڑھے قواعد، وہ بھی بنیادی اور بہت ہی آسان قاعدے ہیں، اتنے مشکل نہیں، بس کامل توجہ کی اس میں ضرورت ہے اور مزید پختگی کے لیے اس کی مشق کی ضرورت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ سکون کی صورتیں بھی 2 ہیں، قسمیں بھی 2 ہیں، ایک سکون اصلی ہوتا ہے، ایک سکون عارضی ہوتا ہے۔ ایک سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں کہ جو حالت وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، چاہے اس پر وقف کیا جائے اس ساکن حرف پر، چاہے اس کو ملا کر پڑھا جائے، تو وہ اس کا سکون قائم رہے، باقی رہے، بدلے نہ۔ جیسے انعمت علیہم، اب میم کے اوپر جو ہے یہ سکون اصلی ہے، اب انعمت علیہم وقف کر دیں تب بھی یہ ساکن ہے، اور انعمت علیہم غیر المغضوب اس طرح آگے بھی پڑھیں ملا کر وصل کریں تب بھی یہ سکون قائم اور باقی رہے گا۔ یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی کہ پہلے سے سکون نہ ہو، سکون کی کوئی علامت نہ ہو، ساکن کیا جائے، مثال کے طور پہ جیسے رب العالمین، اب رب العالمین اس پر صبر ہے، یہاں ساکن نہیں ہے نون، لیکن اس کو ہم نے حالت وقف میں ساکن کیا، اب جب ملا کر پڑھیں گے تو اب یہ سکون ختم ہو گیا۔ وہ سکون جو وقف اور وصل میں باقی رہے وہ سکون اصلی کہلاتا ہے، اور وہ سکون جو حالت وقف میں تو سکون پڑھا جائے اور وصل میں سکون نہ رہے تو وہ سکون عارضی کہلاتا ہے۔ یہ سکون کی
دو صورتیں اور دو یہ قسمیں ہیں، لیکن سکون کی دو شکلیں بھی ہیں، قسمیں اور ہوتی ہیں، شکلیں اور ہوتی ہیں۔ دو جو اس کی شکلیں ہیں وہ ہم نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا کہ ایک جزم جو دال نما، چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور تین دندانوں والی شکل جسے تشدید کہتے ہیں، یہ تشدید بھی سکون کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایک قسم ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ سکون، جزم بھی سکون کی اس میں آتا ہے اور تشدید بھی اسے بھی سکون ہی کہتے ہیں۔ لہذا جو جزم کی حالت میں ہے اسے بھی جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم سبق نمبر 13 میں جو تشدید کی ہم مشق کر رہے ہیں، اس میں بالخصوص چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان باتوں کا خیال قرآن پاک میں جب بھی آپ تلاوت کریں گے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جب بھی ہم تلاوت کریں تو ان باتوں کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ایک تو مشدد حرف، یعنی جس حرف پر تشدید ہو، تین دندانوں والی شکل یا علامت ہو، اس حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں۔ تو مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک تو وہ اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی اصلی حالت، اس کی حرکت پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ اس سبق نمبر 13 کی سطر نمبر کی ابتدائی تا پر ہے، ات تا، ات تا۔ پہلے یہ اپنے ما قبل حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا ات، اب پڑھا گیا تا، اب یہ اس کی اپنی اصلی حرکت ہے۔ پہلے یہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے پڑھا گیا، اور اس کے بعد یہ اس کی اصلی حرکت پڑھی گئی ات تا، تو یہ دوہرا پڑھا گیا، یعنی 2 حرف کی دیر لگے گی اس کو پڑھنے میں۔ اتا، اگر اتا کہیں گے تو یہ پھر جو صحیح تشدید ادا نہیں ہوگی، جیسے اللہ وینا کو بعض لوگ جلدی میں پڑھتے ہیں اللہ وینا وسماوات، تو وسماوات وسما، وسما وسا، ٹھیک ہے، وسا، اللہ، 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 تو اس کو اللہ یوں نہیں بلکہ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے سکون، جو شکل تشدید والی ہے اس کو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 2 حرف کی اس میں دیر لگے گی۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی سبق نمبر 13 میں ہدایت میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب مشدد یعنی حروف قلقلہ مشدد ہوں گے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی حروف قلقلہ میں سے کوئی مشدد حرف ایسا کلمے کے آخر میں آ گیا جس پر وقف کیا جا رہا ہے تو اس میں قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا، جیسے بالحق تب، تو یہ خوب قلقلہ ظاہر ہوا۔ ورنہ اگر جزم کی علامت ہوتی، یعنی جزم کی شکل ہوتی اس کے اوپر، تو پھر یہ اس طرح پڑھا جاتا بالکل آسانی کے ساتھ کہ اب تشدید آ گئی تو جیسے اب تشدید آ گئی تو بالحق، اب یہ قلقلہ واضح ہوا۔ تو ان تمام قواعد اور اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کو خوب ذہن میں رکھیے اور اس کی مشق کیجیے تاکہ مزید اس میں پختگی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں سین کی آواز کو سیٹی کی آواز میں واضح کریں گے، سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی۔ بس، اب اس میں سکون ہے تو اس میں کامل سکون ادا کریں گے، اور اسی طرح آگے را جو مشدد ہے اس کو بھی دوہرا پڑھیں گے، اور حا کو واضح پڑھیں گے۔ 2 حا ہے، رحمٰن الرحیم، حا کو وسط حلق سے پڑھیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ عین زبر عین زبر اب یہ وصف حلق سے ادا کریں گے لیکن جمعوں کے ساتھ اور 2 حرف کی دیر لگے گی. یہ سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 8 ہے. حمزہ عین زبر عین زبر نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پہلے حمزہ اس کو سختی سے پڑھیں گے پھر آگے عین ادا کریں گے وصف حلق سے. جیسے سورہ ماعون میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو. اب اس کو دوہرا پڑھیں گے, یہاں عین مشدد ہے تو اسی طرح عین یا دیگر جو بھی حروف آ رہے ہیں ان کو کامل, ان کا جو سکون تشدید ہے بشکل تشدید, اس کو کامل ادا کرنا ہے. کو پور پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. اس میں زیادہ غرغرہ پیدا نہیں ہوگا, جیسے اس قدر بھی اس کو ادا نہیں کریں گے. پیش ادا کیا تو ہونٹ گول, اور جب خا کی زبر پڑھیں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے. سطر نمبر 9. ابا 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 ابا. یہ با کون سے حروف میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے. ماشاءاللہ. تو یہ اس مشدد ہے, اس کے اوپر تشدید کی علامات, لہذا خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ابا ابا ابا. اب اسی طرح حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں اور اس پر وقف کریں گے تو اب 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 یہ طریقہ ہے, یعنی جماؤں کے ساتھ خوب قلقلہ ظاہر ہوگا جب مشدد ہوں گے اس پر وقف کریں گے تو. ابا ابا ابا. اما اما اما. یہ بھی قاعدہ ہم نے سابقہ اسباق میں بھی سیکھا تھا کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. انہیں غنہ کریں گے, یہ ذہن میں رکھیے. غنہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار میں ٹھہرانے کو کہتے ہیں. اگرچہ غنہ کی 2 قسمیں ہیں, غنہ آنی اور غنہ سمانی, جو کہ ہم نے پہلے پڑھا. غنہ آنی کی کوئی مقدار نہیں, وہ نون اور میم کی صفت مستقلہ ہے, مستقل صفت ہے اس کی, یعنی اس کی خوبی ہے ایسی کہ جب نون اور میم ادا کریں گے خود بخود ادا ہو جائے. جیسے وما, تو یہ میم کا مخرج جو ہے ناک کی طرف نہیں ہے, بس ناک سے جو آواز گزری ہے یہ غنہ ہوا, اور یہ غنہ سمانی ہے جو اس کی مقدار نہیں ہے, اور غنہ آنی تھا جو جس کی مقدار نہیں, اور غنہ سمانی جو سمانے میں پایا جائے, یعنی وہ سبب کا محتاج ہے. غنہ آنی صفت لازمہ ہے, وہ کسی سبب کی محتاج نہیں, ان کے ساتھ مستقل ہے. آنا آنا. اب نون کا جو مخرج ہے, نون کہیں گے تو ناک سے آواز بھی لوٹ رہی ہے, تو اس کی کوئی مقدار نہیں. اور یہ غنہ آنی ان دونوں حروف نون اور میم کی صفت لازمہ, صفت کہتے خوبی کو. اور غنہ سمانی جو ہوتا ہے وہ سبب کا محتاج ہوتا ہے, جیسے ہم نے
सबक नंबर 12 में पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना होगा, वरना गुन्ना नहीं होगा। अब ये गुन्ना समानी है, ये सबब का मोहताज है कि नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ इख्फा का मोहताज है कि हरूफ इख्फा आएंगे, हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आएगा तो गुन्ना होगा, सबब पाया जाएगा तो गुन्ना होगा, और ये गुन्ना समानी कहलाता है। इसकी मिकदार है, एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना किया जाता है। और नून मीम जब मुशद्दद हो तो इनमें भी गुन्ना समानी ही पाया जाएगा, और उसकी एक अलिफ की मिकदार होगी, इसलिए कि जब मुशद्दद होंगे तो गुन्ना होगा, ये सबब है। जब इन पर तशदीद आएगी नून और मीम पर तो गुन्ना करेंगे, जैसे इन्नल्लाह व मलाइका हम पढ़ते हैं ना मशहूर आयत मुबारक, तो इन्नल्लाह, अब इसको इन्नल्लाह इस तरह पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे क्योंकि नून मुशद्दद है। इसी तरह अम्मा यतसाअलून, तो अब मीम पर क्या है, तशदीद है, तो इसमें गुन्ना करेंगे। तो नून और मीम जब भी मुशद्दद हो तिलावत के दौरान, जब भी मुशद्दद होंगे तो इनमें एक अलिफ की मिकदार में गुन्ना करेंगे। क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। और गुन्ना का मखरज क्या है, नाक का बांसा। और गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में आवाज ले जाकर जाहिर करने को, और एक अलिफ की मिकदार ये आवाज जाहिर होगी तो गुन्ना कहलाएगा। अम्मा, इम्मा, उम्मा, अम्मा, इम्मा, उम्मा। अगर इसमें गुन्ना नहीं करेंगे दोहरा तो पढ़ा जाएगा अम्मा, तो अब इसमें गुन्ना नहीं, अम्मा दोहरा पढ़ा गया, मगर गुन्ना करने की वजह से इसमें ज्यादा देर लगी कि अम्मा, इम्मा, उम्मा। सतर नंबर 10, अव्वा, अव्वा, वाव को दोनों होठों की गोलाई से अदा करेंगे, अव्वा, अव्वा। हमजा की जबर में भी आवाज और मुंह खुलेगा, और जब वाव की जबर पढ़ेंगे तो आवाज और मुंह खोलेंगे। अव्वा, अव्वा। इसको बगैर होंठ गोल किए नहीं पढ़ेंगे, जैसे अव्वा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अव्वा, अव्वा, इव्वा, उव्वा, अव्वा, इव्वा, उव्वा, अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा, अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा। फा को उसके मखरज से जमाओं के साथ अदा करना है क्योंकि इस पर तस्दीद है, और इसका मखरज है ऊपर के, माशाअल्लाह, ऊपर के दांत, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ का तर हिस्सा, ये मखरज है फा का। अफ्फा, अफ्फा, इफ्फा, उफ्फा। सतर नंबर 11, अल्लाह, इल्ला, उल्ला, अल्लाह, इल्ला, उल्ला, अन्ना, इन्ना, उन्ना, अन्ना, इन्ना, उन्ना। इसमें गुन्ना क्यों किया, इस वजह से कि नून मुशद्दद है। माशाअल्लाह, नून और मीम जब भी मुशद्दद होंगे तो क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। अन्ना, इन्ना, उन्ना। सतर नंबर 12, अर्वा। रा पर सबर है, रा को पुर पढ़ेंगे, रा पर पेश होगा, रा को पुर पढ़ेंगे। रा के नीचे शेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, यहां रा पर सबर ही आ रही है। अर्वा, इर्वा,
उर्वा, अर्वा, रा को उसके मखरज से अदा करेंगे तो रा में कपकपाहट सी होगी, कपकपी पैदा होगी, जिसे कहते हैं तकरार। ये मुशाबत तकरार है इसमें, और मुशाबत तकरार के बगैर अदा करेंगे तो रा अवा पढ़ा जाएगा, अव्वा अव्वा। तो अव्वा पढ़ना दुरुस्त नहीं है, अव्वा पढ़ना दुरुस्त नहीं, बल्कि रा, रा में हल्की सी कपकपाहट होगी, और इसको इतना भी तकरार इसमें ना हो कि जैसे रा के एक रा की जगह कई रा पैदा हो जाए। तो एक तो मुकम्मल तकरार से बचे कि एक रा की जगह कई रा पैदा हो, और इस बात से बचे कि बगैर कपकपी के भी अदा ना हो, बल्कि इसमें हल्की सी कपकपाहट होगी, हल्का सा तकरार होगा, यानी तकरार की मुशाबहत अख्तियार करेंगे। अर्वा, इर्वा, उर्वा। अब इसको जैसे अर्रा, तो ये बहुत सी रा पैदा होगी, अर्रा। महसूस कर रहे हैं आवाज को? तो इस तरह पढ़ना गलत है। अर्वा, इर्वा, उर्वा। अज्जा, इज्जा, उज्जा। अज्जा, इज्जा, उज्जा। जीम कौन से हरूफ में से? हुरूफ कलकला में से। इस पर तशदीद है, लिहाजा खूब जमाओं के साथ अदा करेंगे। अज्जा, इज्जा, उज्जा। सत्र नंबर 13। अश्शा, इश्शा, उश्शा। अश्शा, इश्शा, उश्शा। अय्या, इय्या, उय्या। अय्या, इय्या, उय्या। जैसे इय्याका नअबुदु, अब यहाँ या मुशद्दद है, इय्याका, इसको इय्याका नअबुदु इस तरह नहीं बनेगी जैसे बाज पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका, तो इस तरह नहीं बनेंगे, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आप इंशाअल्लाह इन बुनियादी कवायद पर तवज्जो रखेंगे, क्योंकि मदनी कायदा ये बुनियाद है, और ये तमाम अलामात कुरान पाक की तिलावत के दौरान मौजूद। लिहाजा खूब तवज्जो के साथ इन कवायद पर पुख्तगी हासिल करेंगे, मस्क करेंगे, तो इंशाअल्लाह तिलावत में जो खामियां हैं उनकी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। अय्या, इय्या, उय्या। सत्र नंबर 14। रब्बी, रब्बी। एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन हो उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन हो उससे पहले जेर, या साकिन हो उससे पहले जबर हो। माशाअल्लाह, ये भी कहना आपको याद है। वाव साकिन हो उससे पहले जबर, माशाअल्लाह। तो ये कवायद अपने ज़हन में रखें। तो या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार में खींच कर पढ़ेंगे। रब्बी, रब्बिही। हा के नीचे क्या है? खड़ा शेर है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे कि खड़ा शेर याए मद्दा के कायम मकाम है। रब्बिही, दोबारा पढ़ते हैं, रब्बी। बा के नीचे सिर्फ शेर है, तो बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। रब्बी, रब्बी, रब्बिही। इन्ना, इन्ना। यहां नून को दराज किया, नून के साथ क्या है? अलिफ मद्दा। लेकिन अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है नून पर, अलिफ, अलिफ से पहले जबर है, लिहाजा अलिफ मद्दा होगा। इन्ना, और नून में गुन्ना क्यों करेंगे? इसलिए कि नून मुशद्दद है। इन्ना, इन्नी, इन्ना, इन्ना, इन्नी।
میرے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان قواعد کی خوب مشق کیجیے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیے. انشاءاللہ عز و جل تلاوت کے دوران جب بھی یہ قواعد آئیں گے تو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا. لہذا ان تمام قواعد، یہ بنیادی قواعد ہیں اور بہت ضروری قواعد ہیں، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ان تمام قواعد کو سیکھ کر، یاد کر کے، ان پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ اچھے اور خوبصورت انداز میں عمدگی کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ خوب نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی سورۃ الکوثر، اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سورہ کوثر اما سپارے کی یہ نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کو جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے، اس کے اصلی مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، حرکات کو صحیح درست طریقے سے جو اس کا معیار ہے اس کے مطابق ادا کرتے ہوئے، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہوئے اور دیگر مدات کو مزید کھینچ کر ادا کریں گے اور حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ تمام قواعد پر عمل کرتے ہوئے اچھے انداز میں، یعنی خوبصورت انداز میں، اچھے لہجے میں. اچھا لہجہ کہتے ہیں ترنم کو، اور قرآن پاک کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے. لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجہ یعنی جو ترنم ہے قرآن پاک میں جو لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ تجوید کا جز نہیں ہے. تجوید کا جز نہیں ہے. وہ لہجہ جس سے قواعد و تجوید بگڑ رہے ہوں ایسا لہجہ جائز نہیں. ہاں ایسا لہجہ کہ جس سے قواعد و مخارج و تجوید نہ بگڑتی ہو، ایسا لہجہ لگانا اور اس لہجے میں پڑھنا ثواب ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ لہجے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قواعد و مخارج اس میں نہ بگڑے، اس کا بگاڑ پیدا نہ ہو کہ کہیں حرکات کھینچ رہی ہوں، کہیں سے حروف مستعلیہ باریک ہو رہے ہوں اور دیگر حروف جو ہے وہ باریک حروف پر ہو رہے ہوں اور اس طرح قلقلہ نہ ہو اور قواعد بگڑ رہے ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں، لیکن قواعد و تجوید جو ہے مخارج کا، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اچھے انداز میں پڑھیں. اور جیسا مشق کروائی جا رہی ہے اس آواز کو پک کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیابی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر حرف جو ہے واضح ادا ہو، عمدگی کے ساتھ اور نکھرا ہوا سنائی دے، نکھرا ہوا ادا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا اس نون، یہ نون مشدد ہے، اس نون پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. انشاءاللہ مدات کی
کا سبق جب مدنی قاعدے میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم سیکھیں گے. لہذا اوپر آپ لکیر دیکھ لیں الف مدہ کے اوپر یہ علامت ہے, اس کو مزید کھینچا جاتا ہے, یعنی ایک الف کی مقدار نہیں بلکہ اس سے زیادہ 2-2.5 الف کی مقدار میں کھینچا جاتا ہے, دراز کیا جاتا ہے. اور غنہ کر کے پھر اس کو کھینچیں گے. کھینچنے کے بعد اعطائی, تو عین جو ہے اس پر جزم ہے, عین ساکن ہے, لہذا اس کا سکون کامل ادا کریں گے. اعطائی تا کو پر پڑھیں گے, اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. آگے یائے لین کا قاعدہ ہے, نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے. نون پر کھڑا صبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. کوثر, یہاں واو لین کا قاعدہ ہے, لہذا نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے. اور را کو آخر میں ہم ساکن کریں گے وقت کی صورت میں. وقت کہتے ہیں ٹھہرنے رکنے کو, اور جو کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہو اس پر اگر زبر زیر پیش, یعنی تینوں حرکات زبر زیر پیش اور تنوین میں سے 2 زیر 2 پیش ہوں تو اسے کیا کریں گے, ساکن کر دیں گے. کیا کریں گے, ساکن کر دیں گے. اور اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدل کر وقف کریں گے, جیسے علی من سے علی ما. اور بولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدل کر ادا کریں گے, جیسے صلاۃً صلاح, زکاتً زکاہ. تو اس طرح جب وقت پڑھیں گے تو اب یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی. یہ وقت کی جو ہے کیفیت ذہن میں رکھیے گا, وقت کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے گا کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے, جس پر آپ ٹھہرنا چاہ رہے ہیں, اس پر زبر زیر پیش, یعنی تینوں حرکات میں سے کوئی علامت ہے, زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے تو ساکن کر دیں گے. اور تنوین میں سے 2 زیر 2 پیش ہوں تو ساکن کر دیں گے, اور 2 زبر ہوں تو الف سے بدلیں گے, بولتا ہو تو ہائے ساکنہ سے بدلیں گے. یہ وقت کی صورت, اس کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں کوثر, را پر کیا ہے, زبر. اب کوثر پہ ہم نے وقف کیا تو را پر کیا کریں گے, را کو ساکن کر دیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اعطائی, تو کو پر پڑھیے اور تو کو پر کرتے توئی نہیں, توئی, تو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. اعطائی, اعطائی نہیں پڑھیں گے. اعطائی, اعطائی نا کل کو, دونوں کاف باریک ہیں, یہ ڈنڈی والے کاف ہیں, دونوں باریک ہیں. کوثر, تو را ساکن کر دی, را سے پہلے صبر آ گیا تو را کو پر پڑھیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ, فَصَلِّ, لام پر کیا ہے, تشدید ہے, لہذا لام کو دوہرا پڑھیں گے, 2 مرتبہ پڑھیں گے. فَصَلِّ, فَصَلِّ, آج جس کی ہم نے مشق کی. اسی طرح لِرَبِّكَ, لِرَبِّكَ, اب کاف پر آگے زبر ہے تو بغیر کھینچے. لِرَبِّكَ, اس کو کھینچیں گے نہیں, کیونکہ حرکات زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. لِرَبِّكَ, آگے وَانْحَرْ, نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا ہے. اب ہم نے جو سابقہ سبق میں مدنی قاعدے میں اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا, ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو, یہاں غنہ نہیں کریں گے, ظاہر پڑھیں. وَانْحَرْ, ہا کو وصف حلق سے ادا کریں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ,
فصل لربك وانحر فصلی، اب لام کے نیچے زیر، دوسری لام کے نیچے بھی زیر ہے، تو دونوں لام کو ان کی جو حرکت ہے زیر ہے اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور آواز کو گرائیں گے. لی فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان یا نون پر کیا ہے؟ تشدید ہے، لہذا جب بھی نون مشدد ہو تو نون پر غنہ کریں گے. ان، اب اس پر ہم نے غنہ کیا، نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں. اسی طرح شانئک، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچا، الف مدہ، تو اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. شانئک شانئک. تو یہ حرکات کا جو معیار ہے اس کی ادائیگی کا، اس پر خوب جو ہے مضبوطی سے عمل ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. جیسا کہ ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے 3 اور 4 میں حرکات کا سبق پڑھا اور اس کی خوب مشق کی، تو حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یہ طریقہ ذہن میں رکھیے گا. تو شا، اس کو ہم نے کھینچا، آگے نی کا ہو، تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے. ان شانئک هو الابتر. ہاں کا جو پیش ہے اس کو کامل ادا کریں گے. ہو، اس کو کھینچیں گے نہیں، ہو ول نہیں پڑھیں گے بلکہ هو الابتر. هو الابتر. اب پہ کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.